السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی این اسٹوڈیو سے میں ہوں بشارت علی مرزا۔ سیاست کی صورتحال کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ لوگوں کی ایک گہما گہمی تھی الیکشن کے حوالے سے کہ وزیر اعظم کون بنے گا، تو اسی حوالے سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مرزا طاہر مجید صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ اب جو سیاسی صورتحال ہے، جیسے کہ پی ٹی آئی کو ختم کر دیا گیا تھا، پی ٹی آئی کو کمپین نہیں کرنے دی گئی تھی اور جو ہے ان کی پارٹی توڑ دی گئی تھی اور وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ سارے لوگ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا اور ایک اکثریت کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے الیکشن جیتے بھی ہیں۔ جو کہ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکسٹ پاکستان کا 2024 میں وزیر اعظم کون بنے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون نے کافی کوشش کی تھی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف کو بنایا جائے، لیکن جو بھی ہوا اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے بتائیے گا کہ اب پاکستان کی صورتحال جس طرح کی بن چکی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان کے وزیر اعظم کون بن سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ کا یہ جو سوال ہے آئندہ کی لائحہ عمل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آنے والے دنوں کے اندر ہمارے پاس پاکستان کے اندر جو حکومت بننے جا رہی ہے، اس سے پچھلے جو فیکٹس جو ہمارے پاس تھے، جس کے اوپر آپ نے میڈیا کے اوپر بھی دیکھا، باقاعدہ ایک کمپین لانچ کی گئی جس کے اندر جو ہے وہ نواز شریف کو ایک معصومانہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور لوگوں کو سامنے یہ پاور کروایا گیا کہ آنے والا جو وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ لندن سے واپس آئے، ان کو جو پروٹوکول ملا اور اس چیز کو لوگوں کے سامنے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ وطن واپس آ چکے ہیں، اور وطن واپسی کے بعد انہوں نے ان کی جو ہے وہ سزائیں بھی پھر عدالتوں سے جو ہے وہ کالعدم ہوئیں، آپ نے دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا تھا وہ ٹوٹلی جو تھا وہ نواز شریف کے حق میں جو ہے وہ کمپین ایک پراپرلی جو ہے وہ لانچ کی گئی، جو ہے وہ کمپین کی گئی تھی، یعنی کہ 22 میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ سر چڑھ کر بولا تھا۔ جی بالکل، ایون دو کہ آپ نے یہاں تک دیکھا ہوگا کہ 8 فروری کو جب ہمارے پاس پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہا تھا تو 9 فروری کی جو اخباریں تھی وہ لانچ کر دی گئی تھی، اس کی جو پراپر ہیڈنگ تھی اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف۔ تو لوگوں کو جو انہوں نے ایک فیس دیا تھا، لوگوں نے اس کے برعکس جو ہے وہ جا کر اور بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ نکلے۔ پاکستان کے اندر اگر ہم ٹوٹل ووٹرز کی اگر جو جتنے ہمارے پاس رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ لگ بھگ 12 کروڑ سم تھنگ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اگر ہم حق رائے دہی جنہوں نے استعمال کیا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ تقریباً 6 کروڑ کے نزدیک جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بڑے وثوق کے ساتھ جو ہے یہ بات کرنے والا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کا الیکشن پہلے کبھی نہیں ہوا، ایون دو کہ 71 کا الیکشن اور اس کے بعد کے جو الیکشن ہے، یہ جو ابھی 2024 کے اندر جو ابھی 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے جوک در جوک نکلے ہیں، اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ تھے، وہ اپنے گھروں سے خود اپنی فیملیز کو لے کر نکل رہے تھے۔ اچھا، 76 سالوں میں یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ الیکشن چونکہ ہم نے دیکھے ہیں وہ رزلٹ جو ہے اس کا اسی دن آ جایا کرتا تھا، لیکن یہ واحد الیکشن تھے 2024 کے جس میں الیکشن جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ اگلے دن ملا ہے ہمیں۔ جی بالکل، رزلٹ اگلے دن نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ صورتحال آج بھی بالکل کچھ ایسی ہی ہے کہ جب ہم بیٹھے ہیں تو بہت سارے ایسے ہمارے حلقے جو ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر الیکشن کمیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل طور پر جو ہے وہ کمزور رہا ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی الیکشن کمیشن کی اس حوالے سے۔ ہاں، دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ایک 8 فروری والے دن جو انٹرنیٹ کی سروس تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل سروس تھی، پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ
ہماری جو ہے وہ موبائل سروس بند کر دی گئی. لوگ جو ہے وہ اپنے پیاروں سے رابطے نہیں کر سکے کہ جن کو انہوں نے ووٹ کاسٹ کروانا تھا. میرا خیال ہے وہ بھی لوگ جو ہے وہ بہت سارے لوگ میرے خیال میں کم از کم اگر جو ٹرن آؤٹ تھا اس کے اندر کم از کم 2 کروڑ لوگوں کا جو ڈفرنس آیا ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے آیا ہے کہ ایک تو ہماری جو ہے وہ ہماری ٹرانسمیشن جو تھی وہ بند تھی, یعنی کہ موبائل سروس بند تھی, جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا تھا. لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پولنگ اسٹیشن کون سا ہے, چونکہ انہوں نے اسی دن چیک کرنا تھا. تو اس دن موبائل سروس نہ ہونے کی وجہ سے 8300 کے اوپر سروس میسر نہیں تھی. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے مایوس ہو کر گھر بیٹھے رہے, وہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں گئے کہ ان کا پولنگ سٹیشن کہاں پر ہے. اور میں دوبارہ سے آپ کے اسی سوال کی طرف, جو پہلا آپ کا کوشچن تھا, اس کی طرف واپس آتا ہوں کہ جی آنے والی حکومت کس کی بننے جا رہی ہے. یہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بڑا سوال ہے اس وقت. ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو ان کے ساتھ بہت ساری چھوٹی جماعتیں جو تھی وہ الحاق میں تھی. تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مکمل جو ایک سادہ اکثریت ہوتی ہے وہ بھی موجود نہیں تھی. اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بھی سیم ویسے ہی ہیں. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس وقت قومی اسمبلی کے اندر وہ انڈیپینڈنٹس ہیں. انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ حمایت یافتہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رجسٹرڈ نشان نہیں تھا, وہ انڈیپینڈنٹلی گئے, لوگوں نے ان کو بڑی تعداد کے اندر ووٹ کاسٹ کیا, اور آج جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس موجود ہیں. اب کچھ دن پہلے کی جو پریس کانفرنس ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم بنانے جا رہے ہیں, لیکن کوئی ان کی طرف سے واضح حکمت عملی ابھی تک نہیں آئی. واضح حکمت عملی کیا ہے کہ واضح حکمت عملی یہ ہے کہ وہ کس جماعت کے ساتھ مل کر الحاق کے ساتھ جو ہے وہ اپنے انڈیپینڈنٹس کو شمولیت کروائیں گے, اس کے بعد ان کی ریزرو سیٹس ہوں گی, دین وہ کن کن جماعتوں کے ساتھ الحاق کرنے کے بعد اپنا جو ہے وزیر اعظم اناؤنس کرتے ہیں. اچھا, لیکن الحاق کرنے کا ٹائم تو 3 دن کا ہوتا ہے, جو کہ 3 دن مکمل ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ ابھی تک کیوں نہیں ہو سکا کہ کون سی پارٹی کس جماعت کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گی؟ جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن کے رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد, کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ نے جو بات کہی کہ بالکل کمزور رہا ہے, ان کی اسٹریٹجی نہیں رہی, ابھی تک ہلکے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو مسائل ہیں یہ تقریباً 8 فروری کے بعد جو 3 دن کا وقفہ تھا, جو 3 دن کے اندر ہم نے جو ہے وزیر اعظم کا اناؤنس کرنا تھا, وہاں تک تو ہمارے رزلٹ چلتے رہے ہیں. تو اس لیے ابھی تک جو وہ کشمکش کی صورتحال ہے لوگوں کے اندر, جنہوں نے بڑی تعداد کے اندر نکل کر ووٹ کاسٹ کیا ہے, وہ اس وقت جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے, جو ان کے انڈیپینڈنٹس ہیں, وہ کس جماعت کے ساتھ مل رہے ہیں جا کر, اور ان کا آنے والا جو وزیر اعظم ہے وہ کون ہوگا. یہ بڑی جو ہے وہ ایک اس وقت سوالیہ نشان ہے کہ وہ وزیر اعظم کس کو بنانے جا رہے ہیں, چونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کی ترجیحات عمران خان ہی ہے, اور عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے, اور ایز پولیٹیکل سینیریو کے اندر دیکھیں تو عمران خان صاحب نے کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا, نہ وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, تو وہ کس طرح سے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ان کے اوپر پچھلے دنوں کے اندر ہم دیکھیں تو بہت سارے کیسز کے اندر ان کو سزا سنا دی گئی, تو ان کے اوپر جو ہے وہ 31 سال میرا خیال مجموعی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ ان کے اوپر ہے. تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ عمران خان کے بعد جو وزیر اعظم پی ٹی آئی جو ہے وہ اناؤنس کرنے جائے گی, تو کیا لوگ اس کے اوپر متفق ہوں گے, چونکہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے عمران خان کے نام کے اوپر اور عمران خان کو ہی لانا چاہ رہے ہیں. کیا یہ لوگ جو اس وقت انڈیپینڈنٹس ہیں, کیا یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کو باہر لا سکیں اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم جو ہے وہ بنا سکیں. اچھا, الیکشن سے پہلے ہمارا جو ہے, چونکہ ہم فیلڈ میں ہی رہتے تھے, ہمارا لوگوں سے جو ہے
گیدرنگ ہوتی تھی, لوگ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ووٹ کس بات کا دیں, یہاں تو جو ہے وہ یک طرفہ الیکشن کیے جا رہے ہیں. لیکن 8 فروری کو جو ہے وہ پلٹا بالکل تبدیل ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیا. یعنی کہ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن نہیں, یہ سلیکشن ہے, لیکن جس طرح سے اس کا رزلٹ ہمیں دکھائی دیا تو وہ رزلٹ جو ہے بالکل اپوزٹ تھا. یعنی کہ فری اینڈ فیئر اس کو کہا جا سکتا تھا, مکمل طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نواز شریف, عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے, کون وزیر اعظم بنے گا. یہاں پہ اب سپورٹ کیا جا رہا ہے پیپل پارٹی کے بلاول صاحب کی طرف سے, جو ہے وہ ان کو شیلٹر دیا جا رہا ہے جو انڈیپینڈنٹس ہیں پی ٹی آئی کے, کہ اب آپ جو ہے ہماری پارٹی کے ساتھ الحاق کریں, اب ہم جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گے اور ملک کو سنواریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کہ جو انڈیپینڈنٹس لوگ ہیں وہ الحاق کریں گے اور اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے اس طرح سے بلاول صاحب کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ پورے پاکستان کا اس وقت جو نعرہ بن چکا ہے عمران خان, بالکل, اور لوگوں نے بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو اور ان کے حمایت یافتہ جو لوگ تھے ان کو بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو عمران خان کا جو نظریہ تھا کہ میں کبھی بھی چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹس ہیں یہ بلاول یا نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گے کسی بھی جگہ کے اوپر. باقی جماعتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کی, اور اس کے اوپر بھی جو میرا ذاتی اوپینین ہے کہ یہ کبھی بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور باقی دوسری جماعتوں کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں گے. تو اس صورتحال کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم جو ہے وہ لانے کی کوشش میں ہے کہ انڈیپینڈنٹس کو ملا کر جو ہے وہ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے, تو ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. ایسی صورتحال نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو انڈیپینڈنٹس ہیں انہوں نے کسی بھی جماعت میں ابھی تک شمولیت کا باضابطہ جو ہے وہ اعلان نہیں ہوا. جب تک وہ اپنا باضابطہ اعلان نہیں کرتے, اس کے بعد کی جو اگلی صورتحال ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں اس وقت جو صورتحال ہے, جس طرح پچھلے 16 ماہ کی آپ نے حکومت دیکھی ہے اسی طرح کی حکومت بننے جا رہی ہے. مختلف پارٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک جو ہے وہ جس طرح آپ پی ڈی ایم کہہ سکتے ہیں, تو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے یہ بننے جا رہی ہے. اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ بڑی ایک الیکشن کمپین کے اندر آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب بار بار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں, نون لیگ کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ بلاول کو مشورے دیتے رہے ہیں اپنی کمپین کے دوران. تو اب کس طرح سے وہ ایک ہی جگہ کے اوپر کس طرح وہ فیس کریں گے ایک دوسرے کو, اور کس طرح سے جو ہے وہ ان گلے شکووں کو دور کر کے وہ اکٹھے بیٹھیں گے, تو یہ بھی ایک آنے والے دنوں کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ بننے جا رہی ہے, اور میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے, چونکہ وہ سادہ اکثریت چاہتے تھے, ان کو سادہ اکثریت نہیں ملی, اور پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا. ہاں, یہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ اپڈیٹس ہیں یا کچھ آنے والے دنوں کے اندر یہ کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بریسٹر گوہر, وہ خود جو ہے وہ وزیر اعظم کے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جیسے ہی یہ انڈیپینڈنٹس کی جماعت کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو بریسٹر گوہر جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے, تاکہ ان کی کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کی سزائیں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے معاف کروا کر ان کو جو ہے وہ صادق اور امین دوبارہ سے ڈکلیئر کروا کر واپس لایا جائے, اور عمران خان صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا جائے. جس طرح سے صورتحال بن گئی یہ تو مزید ایک گہما گہم جو ہے وہ ہمیں مستقبل میں دکھائی دے گی, جیسا کہ محسوس ہو رہا ہے اس وقت صورتحال سے. 2018 میں بھی چونکہ مکسڈ گورنمنٹ تھی, عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی پارٹی جو ہے وہ یعنی کہ اپنے نیوٹرل بندے تو تشکیل نہیں کر سکے,
سکے تھے, وہ بھی مکسڈ گورنمنٹ دوسری پارٹیز کے جو ہے انہوں نے بدے توڑے اور وہ جو ہے وہاں پہ ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ وزارتیں ان کو دی. تو اس کے بعد یہ دوسری گورنمنٹ آئی تھی کاکڑ صاحب کی, اس میں بھی مکسڈ گورنمنٹ ہی تھی. کچھ لوگ پی ٹی آئی کے تھے, کچھ لوگ نون لیگ کی طرف سے, پیپل پارٹی کی طرف سے, یعنی کہ پچھلے 5 سالوں میں مکسڈ گورنمنٹ ہی چل رہی ہے اور آگے والی صورتحال جو بنی ہوئی ہے وہ بھی اب کہہ لیں کہ مکسڈ گورنمنٹ ہی بننے جا رہی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پچھلے 5 سال جس طرح سے مہنگائی بڑھی ہے, عوام کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں ملا اور عوام کے لیے بلکہ مشکلات میں ہی اضافہ ہوا ہے, جو کہ ایک اچھا خاصا جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ریٹ کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اب جس طرح سے یہ دوبارہ سے یہ مکسڈ گورنمنٹ ہی بننے جا رہی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب یہ مہنگائی کے حوالے سے کوئی قابو پا سکیں گے, کوئی ایک آدھا مندہ؟ میں آپ کو پہلے تو میں نے ایک بریکنگ نیوز جو آپ نے کسی بھی چینل کے اوپر نہیں سنی ابھی تک, کہ پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار اس وقت کون ہیں, وہ بریسٹر گوہر صاحب ہے. یہ ہماری جو ہے وہ ایک ذرائع جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی متفقہ طور پر اس بات پر اکٹھی ہو گئی ہے کہ بریسٹر گوہر صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا جائے. ایک تو یہ پہلی بات تھی. دوسری بات جو مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں مسائل پاکستان کے 75 سال میں ویسے کے ویسے ہی ہیں. کوئی بھی ایسی عوامی حکومت ابھی تک نہیں آئی جو عام لوگوں کے, عام پبلک کے, عام لوگوں کے مسائل جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ ان کی ترجیحات ہوں. تو اس وقت جو آنے والے دن ہیں اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ ایک طوفان آئے گا, مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے, جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو پچھلی 16 سال کی حکومت میاں شہباز شریف صاحب کر کے گئے تھے, جس کے اندر انہوں نے جی یہ کہا کہ ہم نے ملک پاکستان کو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور یہ فلاں فلاں کیا ہے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کے لیے وہی سوالات ہیں کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو آپ کے پاس 16 سال پہلے, 16 ماہ پہلے آپ کے پاس حکومت تھی, تب آپ نے کچھ نہیں کر کے دکھایا. آپ نے آٹے کے لیے لوگوں کو لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑا. ڈالر جو ہے وہ کہاں سے 350 تک پہنچ گیا. میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے یہ جو ڈالر اس وقت 350 کے اوپر رکا ہوا ہے, یہ 350 تک جا رہا ہے. آنے والے دنوں کے اندر طوفان جو ہے, اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی حکومت نہیں بنی, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نئی شرائط ہوں گی. نئی شرائط کے اندر جو ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جس طرح سے پی آئی اے ہے یا باقی ادارے ہیں, ان کی نجکاری کے اوپر بات کی جا رہی ہے. تو بہت سارا ہمارا جو ایسے اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے گا جو ملک پاکستان کا نقصان ہے. اچھا, لیکن ہمارے ایئرپورٹ, سی پورٹس تو ویسے گڑ بھی رکھ دیے گئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں, تو اب بچا ہی کیا ہے ہمارے ملک کے لیے؟ تو یہی بات ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی چیزیں جو ہے وہ پرائیویٹائز کی طرف جا رہی ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے پاس کیا ایسا پلان ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس وہ جو پچھلے 16 ماہ کی حکومت ہے وہی ہمارے لیے ایک جو ہے وہ بڑا ایک ہمارے سامنے ایک جو ہے وہ جواب ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور جو عام بندے کے مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. جو آپ نے مہنگائی کی صورتحال پچھلے 1-2 سال کے اندر دیکھی ہے وہ بڑھتی چلے جائے گی. ڈالر جو ہے وہ ابھی 350 کے اوپر ہے, یہ 350 کے اوپر مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو لیکن یہ جو بھی پی ڈی ایم کی حکومت بننے جا رہی ہے یا پرائم منسٹر جو ہے وہ بریسٹر گوہر جو ہے وہ اناؤنس کریں گے, اگر ان کی جو ہے وہ باقی پارٹیز کے ساتھ الائنس ہوتا ہے تو پھر ان کی اسٹریٹجیز کیا ہے. انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی بات ابھی تک نہیں کی.
تو لیکن چونکہ آئی ایم ایف کے حوالے سے میں خاص طور پر بات کروں گا کہ ہم آئی ایم ایف کے شکنجے کے اندر ہیں، ہم شروع سے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ چلتے آئے ہیں، ڈیل کرتے آئے ہیں، تو ہمیں ابھی بھی ہماری جو گورنمنٹ بنے گی یہ آئی ایم ایف کے ہی پہلو کے اندر جا کے بیٹھے گی، اور جو وہ کہیں گے اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو عام لوگوں کا مسائل ہیں ان کے لیے اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کے لیے جینا دوبھر ہو جائے گا، تو یہ مسائل کا گڑھ بننے جا رہا ہے۔ اچھا، دیکھیں سادہ اکثریت، اگر کسی پارٹی کے پاس سادہ اکثریت ہوتی تو ہی وہ اپنے آنے والے دنوں کے حوالے سے اپنا باضابطہ منشور جو ہے وہ جاری کرتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو معاشی پالیسیوں کے حوالے سے کسی بھی گورنمنٹ کی یہ جو ہے وہ کوئی انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی، معاشی پالیسی کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر یہ کام معیشت کو تگڑا کرنے کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ صرف نعرہ یہی لگتا رہا ہے یہ ہماری معیشت کمزور ہے، ہماری معیشت گرتی جا رہی ہے، ہماری معیشت کو یہ ہو گیا ہے، ہماری معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم آنے والے دنوں کے اندر جو معیشت کو سہارا دیں گے، ہم معیشت کو جو ہے وہ طاقتور کریں گے، لیکن اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے جب تک آپ کے پاس کوئی پراپر پلان نہیں ہوگا۔ اچھا، 2018 میں بھی چونکہ دیکھا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے یہ مہنگائی کی جا رہی ہے، اس کے بعد 16 مہینے کی جو گورنمنٹ آئی نا، شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جتنی بھی مہنگائی ہے یہ وہ ہم نہیں کروا رہے، بلکہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو اس پیپر پہ سائن کیے اس کے بہاف پہ آ رہی ہے۔ اب آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، اگر تو وہ بنتے ہیں تو وہ بھی یعنی کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہی آگے اس پہ پیپر ورکنگ کریں گے، اس کے بعد شرائط پہ جو ہے وہ سائن کر کے آگے چلیں گے۔ انہوں نے پہلے ہی بشارت بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم جیسے اگر ہم وزیر اعظم ہم بنتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں جی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کی نئی شرائط آئیں گی، بجلی مہنگی، بجلی تو آگے اتنی مہنگی ہے، لوگوں بیچاروں نے بچیوں ایسے مسائل تھے، لوگوں نے فاقے کاٹے ہیں، بچیوں کے زیور بیچے ہیں، موٹر سائیکل بیچی ہے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا ہے، تو اس کے مثال انہوں نے بجلی کے بل جمع کروائے ہیں۔ اس کے بعد گیس کی اب صورتحال دیکھ لیں، ان کے جو بل ہے وہ ڈبل ہو چکے ہیں، ڈبل سے بھی ٹرپل کے اوپر چلے گئے ہیں۔ تو کوئی بھی معیشت کے حوالے سے کوئی بھی اسٹریٹجی آنے والے دنوں کے اندر ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ آنے والی جو بھی حکومت ہے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں یا بریسٹر گوہر جو ہے وہ بنتے ہیں وزیر اعظم، تو اس حوالے سے ان کی کوئی بھی پراپر اسٹریٹجی اس وقت موجود نہیں ہے کہ وہ معیشت کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مزید ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہونے جا رہا ہے، لوگوں کے لیے مسائل مزید بڑھتے جائیں گے، چونکہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ آئی ایم ایف کے پاس جیسے جائیں گے نئی شرائط آئیں گی، نچکاریاں ہوں گی، اداروں کی نچکاریاں ہوں گی، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ اس صورتحال سے دیکھا جا سکتا ہے کہ الیکشن جو کیے گئے ہیں 8 فروری کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا بجائے کہ الٹا نقصان ہوگا۔ نہیں، دیکھیں یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہونا چاہیے۔ الیکشن جو ہے وہ ایک ضرورت ہے۔ الیکشن تو 6 مہینے ڈیلے کر دیا گیا تھا۔ الیکشن دیکھیں آئین کے اوپر شب خون مارا گیا، پنجاب اور کے پی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئین کے اوپر شب خون مارا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے آئین پاکستان کو پامال کیا گیا، آئین کے تو سامنے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی، لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، جو آئین کے لیے نکلے، ہمارے وکلا جو نکلے آئین کے لیے ان کو پابند سلاسل کیا گیا۔ تو یہ جو ایک ظلم و زیادتی کی صورتحال چلتی آئی ہے پچھلے دنوں کے اندر، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کمی آئے گی، چونکہ جو ہے وہ ایک متفقہ گورنمنٹ جو بھی بنتی ہے وہ اس حوالے سے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ضرور بنائے گی۔ تو آئین کے حوالے سے جو الیکشن ہے یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے،
اور اس الیکشن کے اندر بھی ابھی ہمیں اگلے 6 ماہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو اگلے 6 ماہ ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں صرف اسی طرف ہی جا رہے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی پٹیشن دائر ہو رہی ہے، کہیں پہ دھاندلی کا رونا رویا جا رہا ہے، کہیں پہ ووٹوں کی ریجیکشن بہت زیادہ ہے. کم از کم جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو 16 لاکھ کے اراؤنڈ باؤنڈ جو ہے وہ ہمارے ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ریجیکشن یعنی کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ریجیکشن ہوئی ہے اس میں سے 25 سیٹیں ایسی ہیں جو پنجاب کے اندر ہیں. پنجاب کے اندر جو 25 سیٹیں ہیں اگر اس کے اوپر جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو جب تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ جو ایک تزلزل کا شکار رہے گا. تو اس طرح سے یہ اب 5-6 ماہ جو ہے وہ اسی طرح سے آئینی بحران کے اندر، یعنی کہ یہ قانونیت، یہ کوئی الیکشن جیت رہا ہے، جو ہار رہا ہے وہ دھاندلی کا رونا رو رہا ہے. تو بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایک سروے رپورٹ بھی آئی ہے، فونڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر دھاندلی کا جو ہے وہ خدشہ ہے، انہوں نے ظاہر کیا ہے. تو اس طرح سے ابھی یہ جو 5-6 ماہ ہے اس کے اوپر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ معیشت کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوگی. مجھے صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف جو ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہی جو ہے وہ بات چیت اگلے جو ہے وہ 4-5 ماہ چلتی رہے گی، اور اس کے اوپر ہی جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ جب تک ہمارے ایک باضابطہ طور پر یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ جو منتخب گورنمنٹ ہوگی اس کی بھی توجہ جو ہے وہ پراپر طور پر معیشت کی طرف نہیں ہو سکتی. یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گہما گہمی جیسے کہ الیکشن سے پہلے تھی، گہما گہمی جو ہے اب الیکشن کے بعد بھی یہی رہے گی. تو بہرحال ناظرین یہ تھا آج کا تجزیہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مرزا طاہر نذیر صاحب. تو آج کے پروگرام میں ہمیں دیجیے اجازت، ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.